الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے ہفتہ واری عید کا دن ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سال میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں اور ان دونوں عیدوں کا تعلق 2 اہم عبادتوں سے ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے، تراویح کو پسند فرمایا. جب اللہ کے بندے اللہ کا حکم پورا کر کے پورے رمضان روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عید کا دن عطا فرماتے ہیں. خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تم کو نیکیوں کی توفیق دی اور تم نے اس سے فائدہ اٹھایا. اسی طرح دوسری عید کا تعلق بھی اصل میں حج سے ہے. حج کا موقع اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو عطا فرماتے ہیں. وہ عرفات کے میدان میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کو دھلواتے ہیں، اپنی زندگی کو پاک و صاف کرتے ہیں. اور بقیہ ساری دنیا کے مسلمان بھی بقرعید کے ذی الحجہ کے 9 دنوں میں جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں روزے رکھ کر خصوصی عبادتوں کا اہتمام کر کے اور خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر اپنے آپ کو حاجیوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اور پھر اس نیت سے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہماری جان بھی اللہ کی ہے، اللہ کے نام پر اپنے حلال و پاکیزہ مال سے جانور کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کرتے ہیں. اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ نے جانور کی قربانی مانگی تو ہم آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں. اللہ کبھی اگر آپ نے ہماری قربانی مانگ لی تو آپ کی خوشی کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا سب کچھ حاضر ہے.
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نمازیں، میری قربانیاں، میری ساری عبادتیں، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. لا شریک لہ، صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. میں تو اللہ کے لیے جیتا اور اللہ کے لیے مرتا ہوں. تو خوشی کے جو دو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، سال میں ایک ایک مرتبہ، ان دونوں کا اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے مضبوط رشتہ ہے. لیکن یہ مواقع تو سال گزرنے کے بعد آتے ہیں. ہر ہفتے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک خوشی کا دن عطا فرمایا ہے. ہر ہفتہ اللہ نے ہم کو ایک عید عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے یوم الجمعہ. اللہ سے غافل بندے میں اور اللہ کو جاننے اور ماننے والے بندے میں یہ فرق ہے کہ جو اللہ سے غافل ہے اس بیچارے کے پاس نہ آخرت کا کوئی تصور ہے، نہ آخرت کا حقیقی علم ہے. بعض ایسے بھی ہیں جن کے پاس کسی حد تک آخرت کا تصور تو ہے لیکن آخرت کا حقیقی علم نہیں. وہ آخرت کو بھول چکے ہیں، دنیا سے دل لگا چکے ہیں. وہ اپنی ساری خوشیاں دنیا میں تلاش کرتے ہیں اور یہ دنیا حقیقی خوشیوں کی جگہ نہیں ہے. انسان کی خوشی تو یہ ہے کہ اس کی تمنائیں پوری ہو جائے، اور اس دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں انسان کی تمنائیں پوری ہو سکیں. انسان کی تمنائیں بہت بڑی ہیں، دنیا بہت چھوٹی ہے. انسان کی عمر بھی بہت چھوٹی ہے اور اس دنیا کے وسائل بھی بہت محدود ہیں. بہت چھوٹی ہے یہ دنیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑی بڑی تمنائیں عطا فرمائی. میرے لیے اس وقت کام بہت آسان ہو گیا ہے. یہ جو آپ کے سامنے لاؤڈ اسپیکر کا راڈ ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کراس بھی ہے، اگر میں تھوڑا سا اس کو نیچا کر دوں ذرا دیر کے لیے یہ برابر کراس ہوتا ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت حضرات صحابہ کرام کو سمجھانی چاہیے. کمال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ امی ہیں. امی کے معنی ہے ان پڑھ، جس نے کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو. اور واقعی آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا کچھ نہیں سیکھا. آپ جس قوم میں پیدا ہوئے وہ قوم امی تھی اور عربوں کو اپنے ان پڑھ ہونے پر فخر تھا. وہ کہتے تھے نحن امۃ امیون، ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم فیصلے قلم سے نہیں کرتے، تلوار سے کرتے ہیں. یہ مطلب ہوتا تھا ان کا. ہمارے ہاں فیصلے قلم سے نہیں لکھے جاتے، تلواروں سے لکھے جاتے ہیں، بھالوں اور برچھیوں سے لکھے جاتے ہیں. ایک عرب شاعر اپنی جہالت پر فخر کرتا ہے، کہتا ہے الا لا يجهلن علينا احد فنجهل فوق جهل الجاهلين. خبردار کوئی ہم سے جہالت میں مقابلہ نہ کرے، دنیا میں ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ ہمارے مقابلے میں نہ آئے، ہم سے جنگ نہ کرے، ہم سے جھگڑا نہ کرے، ورنہ پھر کوئی تو امید نہیں کر سکتا ہم ایسا انجام کریں گے اس کا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں،
تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اس زمانے کا کوئی بڑا سے بڑا پروفیسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز تفہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کتنی بڑی ہے، زندگی کتنی محدود ہے، اور انسانی تمنائیں کتنی بڑی ہیں، وہ اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اتنی آسانی کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن بنائی، بلیک بورڈ کی بھی ضرورت نہیں تھی حضور کو، قلم اور کاغذ کی بھی ضرورت نہیں تھی، کچی زمین پر کوئی لکڑی یا پتھر کا ٹکڑا لے کر آپ نے ایک لمبی لائن بنائی، یہ جو راڈ ہے نا اس سے زیادہ اونچی لمبی لائن، اس کے بعد ایک لائن یوں بنائی کراس جیسے یہ راڈ ہے، اس کے نیچے کچھ ایسے کراس ادھر سے ادھر سے ادھر سے نشانات بنائے۔ حضور بنا رہے ہیں، خاموش ہیں، اور صحابہ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ صحابہ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ انسان کی زندگی ہے، نیچے کی لائن، اور یہ اس کی زندگی میں پیش آنے والے حادثات ہیں، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی کووڈ، کبھی کورونا، کبھی کچھ، کبھی شوگر، کبھی بی پی، یہ سب اس کے حادثات ہیں۔ اور پھر یہ جو لائن کٹ آپ نے بنائی کرا، فرمایا یہ اس کی موت ہے، یہاں آ کر زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو اوپر لمبی لائن چلی گئی، فرمایا یہ اس کی تمنا ہے۔ کتنی آسانی سے حضور نے بتلا دیا، انسانی زندگی کے اندر اس کی تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، آپ ایک ہفتہ غور کریں اور تحقیق کریں، آپ کی نظر میں دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ جس کو اپنی دولت کا حساب رکھنے کے لیے بھی پورے ایک آفس کی ضرورت پڑتی ہو، پوری ایک ٹیم چاہیے جو اس کی دولت کا حساب رکھے۔ کچھ نام آگے ہوں گے آپ کے ذہن میں، موقع ملے تو ان سے جا کر ملیے، نہ مل سکیں تو کہیں سے ان کا میل آئی ڈی تلاش کر لیجیے، اتنا مشکل تو نہیں رہ گیا اس زمانے میں، اور ان کو میل کر کے پوچھئے کہ آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں، آپ کی تمنائیں تو پوری ہو گئی ہوں گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں تمناؤں کے سلسلے میں حسرتیں اس سے زیادہ ہیں جتنی حسرتیں کسی چھوٹے اور غریب انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ جو جتنا بڑا سمجھا جاتا ہے اس کی تمنائیں بھی اتنی بڑی ہوگا، نہیں ابھی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ابھی تو کچھ بھی نہیں مل سکا۔ اس دنیا کا سیٹ اپ ایسے ہی ہے، اس دنیا کو اس کے بنانے والے نے محدود بنایا ہے، اس دنیا کو اس کے بنانے والے نے ناقص بنایا ہے، ناتمام بنایا ہے۔ ساری دنیا کے حکمراں، ساری دنیا کے دولت مند، ساری دنیا کے تعلیم یافتہ اور ساری دنیا کے دانشور مل کر کے بھی اس دنیا کو کامل اور مکمل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اس کے خالق نے اس کو نامکمل بنایا، اور اسی لیے نامکمل بنایا ہے کہ جب انسان کو اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ چپکے چپکے اپنے خالق و مالک سے باتیں کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے، آپ کہیں گے کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چپکے چپکے اللہ سے باتیں کر سکے؟ چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنے کو عربی میں مناجات کہتے ہیں۔ جب وہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے قابل ہو جائے، اللہ سے مناجات کرنے کے قابل ہو جائے،
اور وہ یوں کہے اللہ میں بہت کم سمجھ ہوں، میں اب تک اس راز کو سمجھ نہیں سکا اللہ کہ آپ نے میری تمنائیں اتنی بڑی بنائی ہیں اور جس دنیا میں مجھے پیدا کیا وہ اتنی چھوٹی ہے، وہ اتنی ناقص و ناتمام ہے. تو اللہ کیا آپ نے یہ تمنائیں اس لیے بنائی ہیں کہ میں حسرتیں لے کر چلا جاؤں اور یہ تمنائیں کبھی پوری نہ ہوں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، میں نے تمہاری یہ تمنائیں بنائی ہیں پوری کرنے کے لیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. میں نے اس دنیا کو ناقص اور ناتمام اسی لیے بنایا ہے تاکہ اس دنیا میں کوئی اپنی تمنائیں پوری کرنے کی کوشش کر کے اپنی زندگی برباد نہ کرے. میں نے تمہاری تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے تمہارے لیے جنت بنایا ہے. دنیا ناقص ہے، جنت کامل ہے. والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. اللہ نے فرمایا آخرت خیر ہے، آخرت بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا ناقص ہے، آخرت کامل ہے. دنیا محدود ہے، آخرت بہت غیر محدود ہے دنیا کے مقابلے میں. اللہ کی ذات کے مقابلے میں تو ہر چیز محدود ہے. دنیا ناتمام ہے، آخرت کامل ہے، مکمل ہے. اور یہ بات انسانوں تمہیں پہلی مرتبہ نہیں بتلائی جا رہی. ان هذا لفی الصحف الاولى، یہی بات ہر زمانے میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے بتلائی گئی ہے. یہی بات پچھلی کتابوں میں بتلائی گئی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں، حضرت موسیٰ کے صحیفوں. حضرت ابراہیم کا نام کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ عرب بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے اور بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. تو تینوں ملتوں کو جوڑ لیا گیا. تینوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہیں. اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ کا خاص طور سے اس لیے نام لیا گیا کہ حضرت عیسیٰ پر تو یہود و نصارہ دونوں کو اتفاق نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ پر دونوں کو اتفاق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن پر یہودی اور نصرانی دونوں متفق ہیں. حضرت عیسیٰ پر دونوں متفق نہیں ہیں. یہودی حضرت عیسیٰ سے اختلاف کرتے ہیں. تو ان کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو. اور آج حضرت موسیٰ سے اپنی نسبت جوڑنے والے بیچارے اپنی تمنائیں دنیا میں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ اربوں کھربوں پتی بن سکتے ہیں لیکن ان کی تمنائیں نہیں پوری ہو سکتی. اور دنیا کے جتنے وسائل کسی کے پاس زیادہ جمع ہوتے جاتے ہیں اس کی تمنائیں اتنی بڑھتی جاتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے جو جتنا بڑا مالدار ہے اگر اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے اور اگر اسے آخرت کی فکر نہیں ہے، مجھے بے تکلف عرض کرنے کی اجازت دیجیے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے، جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے وہ جتنا بڑا مالدار ہے اتنا بڑا فقیر ہے. اس لیے کہ جس کے پاس کم مال ہے اس کی تمنائیں چھوٹی ہیں. جو پیدل چلتا ہے اس کی تمنا ہے کہ سائیکل ملے. اب سائیکل نہیں خرید سک رہا تو سائیکل کتنی آتی ہے آپ کے شہر میں؟ کتنے کی آتی؟ 4-5 ہزار کی آتی ہوگی. تو وہ بیچارہ 4-5 ہزار کا فقیر ہے، 4-5 ہزار کا محتاج ہے. اور جس کے پاس قیمتی کاریں ہیں اس کی تمنا یہ ہے کہ میرا اپنا ایئرپورٹ ہو، میرا اپنا ہوائی جہاز ہو. تو اب ایئرپورٹ کتنے میں بنے گا، ہوائی جہاز کتنے میں آئے گا؟ آپ حساب لگا لیجیے وہ کتنا بڑا فقیر ہے. ہاں، لوگ سمجھتے ہیں دولت آنے سے فقر ختم ہوتا ہے. میرے دوستو، دولت آنے سے فقر بڑھتا ہے اگر آخرت کا یقین نہ ملے تو. جو جتنا بڑا دولت مند ہوتا ہے وہ اتنا بڑا محتاج ہوتا ہے. دل تو مطمئن ہوتا ہے اللہ کی محبت سے. دل تو اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب آخرت کا یقین ہوتا ہے. نہیں، یہ دنیا تو آخرت بنانے کے لیے ہے. یہ دنیا تمنائیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے. یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے. اللہ اپنی جو نعمتیں عطا فرما دے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. تمنائیں تو پوری ہوں گی جنت میں جانے کے بعد.
جنت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تمہاری خواہش ہوگی، جو تمہاری خواہشات ہوں گی وہ سب پوری کی جائیں گی جنت میں۔ اور چونکہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اب دیکھیں ہمارے دل میں تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، جانوروں کے دلوں میں کوئی تمنا نہیں ہوتی، جانوروں کے دل میں کل کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ زمین پر کل کا تصور رکھنے والی مخلوق صرف انسان ہے، جنات انسانوں کے تابع ہیں، جانوروں کو کل کا تصور نہیں ہوتا، اس لیے انسان آئندہ کے لیے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بیچارہ دولت مند بوڑھا کہیں سفر کر رہا تھا، کسی چور نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی کنپٹی پر ریوالور لگا کر کے کہا سیٹھ صاحب، کوئی سیٹھ صاحب ناراض نہ ہو، میں لطیفہ سنا رہا ہوں، سیٹھ صاحب اب تمہارا اختیار ہے، بتلاؤ جان دو گے کہ مال دو گے؟ تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں بھائی جان لے لو، مال تو بڑھاپے کے لیے رکھا ہے، کام آئے گا۔ ہاں ہاں، یہ مال کی محبت بھی دل میں اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ انسان بچا بچا کے رکھتا ہے، جانور بچا بچا کے نہیں رکھتے، اور جو جانور بچا بچا کر رکھتے ہیں ایسے جانور جو بچا کر رکھتے ہیں، وہ جبلی طور پر بچا کر رکھتے ہیں۔ جبلی طور پر مطلب جیسے آپ نے کمپیوٹر کو ایک پروگرام دے دیا، وہ کرتا رہتا ہے، وہ جانتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ کمپیوٹر جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے بنانے والے نے اس کو ایسا سیٹ اپ دیا ہے، ایسا بنایا ہے، اس کو ایک پروگرام دے دیا، وہ کرتا رہتا ہے۔ چیونٹیاں پورے برسات کے لیے اپنی غذائیں اسٹاک کرتی ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں معلوم ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، بس یہ ان کا جبلی تقاضا ہے، ان کو اللہ نے ایک کام میں لگا دیا ہے۔ انسان سمجھ بوجھ کر یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ میرے بیٹے کے کام آئے گا، یہ میرے پوتے کے کام آئے گا، یہ میرے پوتے کے پوتے کے کام آئے گا، یہ تمنائیں، یہ خواہشات صرف انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے جان بوجھ کر اتنی بڑی بڑی تمنائیں بنائی ہیں جو دنیا میں پوری نہ ہو سکیں، اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ سمجھدار بندہ دنیا سے دل نہ لگائے، مجھ سے دل لگائے، آخرت کو نشانہ بنائے، اور دنیا میں اپنی زندگی کو اپنے لیے ایک چانس سمجھے آخرت بنانے کی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، لامحدود ذات تو صرف اللہ کی ہے، مخلوق تو محدود ہے، تو جنت بھی تو محدود ہے نا؟ تو اگر تمنائیں لامحدود ہیں تو جنت میں کیسے پوری ہو جائیں گی؟ وہاں جا کر کے اللہ تمناؤں کو اتنا کر دیں گے جو جنت کے اندر پوری ہو جائے، اس سے زیادہ تمنائیں دلوں میں پیدا ہی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور جب ساری تمنائیں جنت میں پوری ہو جائیں گی تو انسان کو حقیقی خوشی نصیب ہوگی۔ خوشی کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان کی تمنا پوری ہو جائے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی تمنا ہے مجھے سائیکل مل جائے، چھوٹی، ابھی اور آگے کی تمنائیں اس نے سیکھی نہیں ہیں، جانی نہیں ہیں۔ جس دن اسے سائیکل مل جاتی ہے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی وہ تمنا اس کی ایک تمنا پوری ہو گئی نا۔ کسی کی ایک تمنا یہ ہے کہ میرا اپنا گھر بن جائے، چھوٹا سا بھی اپنا گھر بن جاتا ہے، وہ کرائے کے مکان سے اپنے مکان میں شفٹ ہو جاتا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، چاہے کرائے کا مکان زیادہ آرام دہ ہو، اپنا مکان اس کے مقابلے میں کم آرام دہ ہو، لیکن اسے خوشی ہوتی ہے میرا اپنا مکان بن گیا۔ کوئی تمنا پوری ہوتی ہے تب انسان کو خوشی ہوتی ہے، ساری تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان کو دنیا میں کامل خوشیاں نہیں مل سکتی۔ جن بیچاروں کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا، جن کو اللہ کی محبت اور معرفت کا مزہ نہیں ملا ہوتا،
وہ اپنی خوشیاں دنیا میں پوری کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ تمنائیں تو پوری ہوتی نہیں، اس لیے وہ اپنا غم غلط کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ذرا ٹھہر ٹھہر کر اس لفظ کو ادا کیا ہے تاکہ یہ جو اردو کا محاورہ ہے غم غلط کرنا، اس کا مفہوم بغیر کسی تشریح کے خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ کبھی نشے میں ڈوب کر، کبھی میوزک میں کھو کر، کبھی ناچ و گانے میں مصروف ہو کر انسان اپنا غم غلط کرنا چاہتا ہے کہ میری تمنائیں پوری نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے میرے دل و دماغ پر جو غموں کا بوجھ ہے وہ ذرا ہلکا ہو جائے۔ مومن کے دل و دماغ پر غم کا ایسا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اس لیے اسے غم غلط کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مومن کو تو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں اپنا اللہ کا قرب پا رہا ہوں، ابھی نہ صحیح لیکن جب اللہ مجھے جنت میں پہنچا دیں گے میری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ ہر وقت خوشی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اور اسے جیسے ہی کوئی خاص موقع مل جاتا ہے وہ اپنے اس سفر کو اور تیز کرنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، بہت دیر سے ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی ریڈ لائٹ آ گئی، ابھی گاڑیوں کا ہجوم آ گیا، ابھی جام لگ گیا، اور آپ کو لمبا سفر کرنا ہے، اور اچانک آپ کو کھلا روڈ مل گیا تو کسی کو کہنا پڑتا ہے؟ پیر کا دباؤ ایکسیلیٹر پر خود بخود بڑھ جاتا ہے، گاڑی کی سپیڈ خود بخود تیز ہو جاتی، مجھے موقع مل گیا میں جلدی سے کچھ مسافت طے کر لوں، ہو سکتا ہے آگے پھر جام آ جائے۔ ایمان والے کے ہاں عید کا یہ تصور ہے، آج دفتر جانا ہے، آج کاروبار کے لیے جانا ہے، آج دکان پر جانا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے۔ گویا کاموں کا ایک ہجوم ہے، کاموں کا ایک ٹریفک ہے جس میں آخرت کا جو سفر ہے، منزل کو پانے کا جو سفر ہے وہ سست رفتار ہوا جا رہا ہے۔ ابھی یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی۔ اللہ نے ایک دن مجھے فرصت کا عطا فرما دیا، میں ذرا تیز سفر کر لوں، میں اپنے اللہ کو زیادہ راضی کر لوں، مجھے جمعے کا دن مل گیا ہے، میں کچھ تلاوت بھی زیادہ کر لوں، میں کچھ نوافل بھی زیادہ پڑھ لوں، اللہ توفیق دے تو میں صلاۃ تسبیح بھی پڑھ لوں، اور اللہ توفیق دے تو میں تہجد کے رکوع اور سجدوں کو اور لمبا کر لوں، اور دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤں، اور دیر تک ذکر کر لوں، کچھ لمبا مراقبہ کر لوں۔ یہ ہوتی ہے مومن کی عید۔ مجھے موقع ملا ہے، میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں پورے دن تو بہت مصروفیات رہتی ہیں، بہت کام تمہیں کرنے ہوتے ہیں، اور جن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تم کام کرتے ہو وہ ضرورتیں بھی میں نے پوری کی ہیں۔ میرے فضل سے، میری توفیق سے تم فرائض تو ادا کر لیتے ہو، لیکن جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو جمعے کے دن پورا کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے تمہارے دل کو اپنی محبت کے لیے بنایا، یہ دل بنا ہی ہے محبت کے لیے۔ جیسے اللہ نے انسان کو ایک تقاضا دیا ہے جس کا نام ہے پیاس۔ پیاس لگی ہے تو بندہ کچھ تو پیے گا، اگر اسے دودھ نہ ملے، جوس نہ ملے، بہت صاف ستھرا فلٹر کیا ہوا پانی نہ ملے تو مجبوراً جو پانی ملے گا وہ پیے گا، اس لیے کہ اسے اپنی پیاس بجھانی ہے، کچھ تو پیے گا۔ بھوک لگی ہے تو اچھا کھانا ملے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو کچھ تو کھائے گا، نمک روٹی کھائے گا، تیل روٹی کھائے گا، دال روٹی کھائے گا، کچھ تو کھائے گا۔ اسی طرح اللہ نے دل کو محبت کے لیے بنایا ہے، یہ کسی سے تو محبت کرے گا، دل بحر محبت ہے، محبت تو کرے۔ اللہ نے اس دل کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے۔ اس دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو پھر یہ دل اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جتنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سب سے محبت کرتا ہے، جتنے اللہ کو چاہنے والے ہیں ان سب سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب بھی میرے اللہ سے محبت کرنے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں مجھے اپنی محبت دے دیجئے، اور جتنے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں مجھے ان سب کی محبت دے دیجئے۔
جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ کو چاہنے والوں کی محبت بھی خود بخود آ جائے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ بلا لے تو بندہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف لپکے دوڑے, اس کی چال سے لگے کہ اس کو اپنے اللہ سے بہت محبت ہے. یہ دوڑ کر جا رہا ہے, آہستہ آہستہ نہیں جا رہا. تو جمعے کا دن جو عید کا دن ہے, اور عجیب بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کے لیے جمعے کا دن دنیا میں بھی عید کا دن ہے, جنت میں بھی عید کا دن ہوگا. ایک جیسی نعمتوں میں انسان کا دل بہت دنوں تک نہیں لگتا, تو اصولاً جنت میں بھی نہیں لگنا چاہیے زیادہ دنوں تک, کہیں اور جانے کا دل جانا چاہیے. انسان کا جنت چھوڑنے کا کبھی دل نہیں چاہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں انسان کو اللہ کا دیدار ہوا کرے گا, اور اللہ کا دیدار ایک جیسا نہیں ہوگا. اللہ کی شان ہر دن نرالی ہے, کل یوم ہوا فی شان. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر دن اللہ کی شان الگ ہے. ہر دیدار میں ایمان والوں کو پہلے سے بڑھ کر ایک مزہ ملے گا, اور اللہ کی محبت کا ایک نشہ چھا جائے گا, اور جنت کی ساری نعمتیں ان کو اچھی لگیں گے, اس لیے کہ اگلے دیدار کا ان کو انتظار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا یہ موقع ہر ہفتے جمعے کے دن ملا کرے گا. جیسے یہاں ہم لوگ اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں, ہر ہفتے جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں, جنتی بھی اسی لیے جمعے کی نماز اسی طرح جمعے کے دن جمع ہوا کریں گے اور اللہ کا دیدار ہوا کرے گا. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال آنا چاہیے کہ دیکھیں ایک ہی حال میں سب بیٹھے ہیں, لیکن جو قریب بیٹھے ہیں وہ گفتگو کرنے والے کو جتنا صاف دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ مجمع, یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے, اگر اس مجمع کو 10 گنا 20 گنا 50 گنا 100 گنا بڑھا دیا جائے, جنتی کتنے ہوں گے, کتنا بڑا مجمع ہوگا. تو ایک سوال آنا چاہیے نا. حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں یہ سوال آیا. صحابہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, اور جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا. جب تک پردے پڑے رہتے ہیں اسی وقت تک دھوکہ ہوتا ہے, میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں. جب تک میں باقی ہیں یوں سمجھے ابھی بچپن نہیں ختم ہوا, ابھی اندھا پن نہیں ختم ہوا, ابھی آنکھیں نہیں کھلی. جس دن آنکھیں کھلیں گی اور اللہ کے کمالات کی جھلکیاں نظر آنے لگیں گی, اس دن پتہ چلے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں, اس لیے وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو صحابہ کرام کے دل میں آیا اگر اللہ نے فضل فرما دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہمیں جنت مل بھی گئی, تو ہمیں آگے کہاں جگہ ملے گی. آگے تو اللہ کے رسول ہوں گے, انبیاء کرام ہوں گے, پھر بڑے بڑے اولیاء ہوں گے. تو ان کے ذہن میں ہمیں اگر مل بھی گئی جگہ تو پیچھے ملے گی, تو ہم کہاں ٹھیک سے اللہ کو دیکھ سکیں گے, اچھی طرح تو آگے والے دیکھیں گے. اتنا اہم سوال ہے. پتہ ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کے سوالات کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم کو وہاں کا جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. ہم واقعات کو کہانی سمجھ کر سنتے ہیں, اس لیے کوئی سوالات نہیں آتے. اگر واقعی ہمیں یقین ہو جائے ہاں انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے, تو پھر ہم خود طے کریں اگر ہوں گے تو کہاں ہوں گے. بہت پیچھے ہوں گے نا. اب جب بہت پیچھے ہوں گے تو کیسے دیکھیں گے اللہ کو. صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر 14ویں کا چاند آسمان پر ہو
اور زمین پر سارے انسان مل کر کے اس چاند کو دیکھیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کسی کو زیادہ نظر آئے کسی کو کم نظر آئے؟ ہاں اسے کم نظر آئے گا جس کی نظر ہی کمزور ہو، اسے نہیں نظر آئے گا جو اندھا ہو، لیکن جن کی روحانی نظریں کمزور ہوں گی یا اندھی ہوں گی انہیں وہاں اللہ جگہ کہاں دیں گے؟ وہاں تو اہل بصیرت کو ہی جگہ ملے گی۔ اللہ ہم سب کی آنکھیں کھول دیں۔ کتنی آسانی کے ساتھ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حقیقت کو سمجھاتے ہیں، بڑے سے بڑے پروفیسر آئیں اور چٹانوں سے سر ماریں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنے آسان الفاظ میں، کتنے آسان اسلوب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بڑی حقیقتوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ایسا ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں کا مجمع ایک ساتھ زمین پر جمع ہو جائے اور 14ویں کے چاند کو دیکھے تو کوئی یوں کہہ سکتا ہے میں پیچھے تھا اس لیے کم دیکھ سکا؟ فرمایا اسی طرح اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ میں کم دیکھ سکا، سب ایک جیسا دیکھیں، زیارت کریں گے، سب ایک جیسا دیدار کریں گے، ایک جیسی زیارت کریں گے۔ تو ہر جمعے کو جنتی جمع ہوا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرما دے، اور صرف یقین نہیں، اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے اور اپنا دیدار نصیب فرما دے مسلسل ہر ہفتے۔ یہ جو جمعے کی نماز ہے یہ گویا اس دیدار کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ دنیا میں تو کوئی انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکا، نہ دیکھ سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے کوئی اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ عرش پر جب تشریف لے گئے معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ خود حضرات صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے کسی رائے کو حتمی اور یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ایک رائے یہ ہے کہ نہیں دیکھا۔ جو بیچارے یوں کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا اس زمانے میں، وہ یوں کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ میرے دوستو غلط فہمی دور کرو، یہ جو قانون اللہ نے بیان فرمایا ہے لن ترانی، یہ زمین پر اللہ کا قانون ہے، اس زمین پر رہتے ہوئے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں حتمی طور پر نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، بہت سے محقق علماء کی یہی رائے ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن وہاں کا قانون الگ ہے۔ جس واقعے میں اختلاف ہے وہ واقعہ زمین پر پیش نہیں آیا، وہ واقعہ عرش پر پیش آیا ہے، وہ واقعہ عالم امر کا ہے، عالم خلق کا نہیں ہے۔ عالم خلق کے قوانین الگ ہیں، عالم امر کے قوانین الگ ہیں۔ اس لیے یہ دلیل وہاں نہیں چلے گی کہ دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام کسی ایسی بات کے قائل ہوں گے جو ناممکن ہو، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہو؟ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کہاں تک جا رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی حتمی فیصلہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے اسلاف کے سلسلے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں؟ ہم تو اسلاف کو سچا ماننے والے لوگ ہیں نا۔ تو وہ واقعہ دوسری جگہ کا ہے، یہ واقعہ دوسری جگہ کا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ زمین پر کا قانون ہے۔ تو زمین پر جامع مسجد میں جمعے کے دن ہم اپنی آنکھوں سے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دل کی آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اتنے صاف ستھرے ہو جائیں، اللہ کی محبت ایسی بس جائے کہ گویا ہم دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، اس طرح اپنے رب کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ایسا لگے بس اللہ میرے سامنے، میں دیکھ نہیں پا رہا کیا ہوا، اللہ میرے سامنے ہے، گویا میں اپنے دل سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر پتہ چل جائے مسجد میں اللہ میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے وہاں جا کر اللہ کی زیارت کرنی ہے، تو کیسی دوڑ لگے گی نا۔
اللہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن بندہ اسی طرح شوق سے محبت سے تیاری کیا کرے، ذرا پہلے سے اٹھ کر کے، ذرا اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے، ذرا اپنی دکان، اپنا آفس، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے، تیار ہو کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، خوب اچھی طرح تیار ہو کر کے، زیب و زینت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، اور جب اللہ مسجد بلائیں تو ایسا تیز چلے کہ دیکھنے والے کو لگے جیسے یہ کہیں دوڑ کر جا رہا ہے، اس کو بہت جلدی ہے کہیں پہنچنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اللہ اپنے پاس آنے کے لیے تمہیں بلائے، جب مسجد سے تمہیں آواز دی جائے کہ آ جاؤ بندو اللہ نے تم کو بلایا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑو۔ عملاً دوڑنا مسجد جانے کے لیے پسندیدہ عمل نہیں ہے، یعنی ایسے لپکو، ایسی جلدی کرو گھر والے بھی سمجھے نہیں اب یہ رک نہیں سکتے، ان کو بہت جلدی ہے، دیکھنے والے بھی سمجھے یہ کہیں رک نہیں سکتے، یہ ادھر سے نکل جائیں گے، ادھر سے نکل جائیں گے، یہ بہت جلدی کہیں جانا چاہتے ہیں۔ وذروا البیع، اور دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو۔ سب سے زیادہ دلچسپی کی مصروفیت انسان کی کاروبار ہے، جس میں پیسے ملتے ہیں۔ جس مصروفیت میں انسان کو مادی نفع ہوتا ہے اس مصروفیت سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، تو کاروبار میں سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کاروبار کو چھوڑو، اللہ کی محبت میں لپکو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں حقیقت سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے کہ یہ تمہارے لیے کتنا اچھا ہے۔ اب جب ہو گئی نماز تو اللہ کہتے ہیں بندو ہم نے تمہاری بہت ساری ضرورتیں پیدا کی ہیں، جاؤ اپنی ضرورتیں پوری کرو، اب جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ، ہمارا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رکھنا ہم کو ناراض کر کے نعمتیں مت تلاش کرنا، ورنہ تم ہمارے دیدار سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر جنت میں آنا چاہتے ہو اور اگر ہمارا حقیقی دیدار چاہتے ہو، کاروبار کرو لیکن جھوٹ مت بولنا، دھوکہ مت دینا، وعدہ خلافی مت کرنا، بے ایمانی مت کرنا، ہم کو ناراض مت کرنا، ہمارا فضل تلاش کرو۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔